آیت نمبر 34۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، صدق اللہ العظیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ وہ قادر مطلق ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ یہود کی اپنے سوچیں ہیں، عیسائیوں کے اپنے نظریات ہیں، اپنی سوچیں ہیں، لیکن جو اللہ کی تقدیر اور اللہ کا فیصلہ ہے وہ حق ہے۔ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ شادی کی ہے تو بچہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ایک تو یہ پتہ دیا کہ یہ مریم کا بیٹا ہے، باپ نہیں ہے۔ اگر باپ ہوتا تو آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں عورت کا معنی بھی ویسے ستر کا ہے، تو یہ چھپانے کی چیز ہے، تو مریم کا نام نہ آتا، باپ کا نام آتا۔ اور مریم کا نام بتانا اس لیے بھی ہے کہ باپ بھی نہیں، اس لیے بھی ہے خدا بھی نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے نا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اللہ کو کسی نے جنا اور نہ اللہ نے کسی کو جنا۔ اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، کسی سے کوئی رشتہ داری کے حوالے سے نہیں ہے۔ اللہ ویسے قادر مطلق ہے۔ تو فرمایا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ مریم کا معنی عابدہ، عبادت کرنے والی، تو عبادت گزار تھی، خوب تھی۔ قول الحق، فرمایا یہ حق بات ہے، سچ بات ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قول الحق، یہ حق بات ہے۔ جنہوں نے جھوٹ بول رکھا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، وہ جھوٹ ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ جو کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا عیسیٰ خدا ہے، یہ بھی جھوٹ بات ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، جس میں وہ شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوا کیسے، یہ شک شبہ ان کا غلط ہے۔ ما کان اللہ ان یتخذ من ولد، نہیں بنایا اللہ کے لیے کہ وہ بنائے، نہیں مناسب اللہ کے لیے کہ وہ بنائے اپنے لیے کوئی ولد۔ اولاد جز ہوا کرتی ہے، تو جز مملوک نہیں ہوتی، آزاد ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کا جز ہوتا بندہ نہ ہوتا، اللہ کا حصہ ہوتا۔ جب ایسا نہیں ہے تو اللہ کی اولاد نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے علیہ السلام۔
نہ ہی عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جیسے یہود کہتے. غلط سوچ ہے. سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے. اللہ اولاد سے پاک ہے، خاندان سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے. اذا قضا امرن، اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جب فرماتے ہیں کسی معاملے کا، طے فرماتے ہیں کسی امر کو، فإنما یقول لہ، تو فرماتے ہیں اس کے لیے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ کن کا لفظ بھی اللہ نے مخلوق کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ہو جا. اللہ اس کے محتاج بھی نہیں. جس چیز کے وجود کا اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا وہ ہو کے رہے گا، جو بھی ہو. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. واضح کر دیا کہ میں رب نہیں ہوں. تو کسی نبی، کسی ولی، کسی غوث کتب کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، اللہ کا جز ٹھہرانا، یہ بالکل جھوٹ. عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں بے شک اللہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، سب کا رب وہی ہے. فاعبدوہ، تم اس کی عبادت کرو. تو غیر اللہ کی عبادت حرام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی شریعت میں غیر اللہ کے لیے عبادت جائز نہیں ہوئی. سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہو سکتا. سجدہ نام ہے پیشانی ٹکا دینے کا. آپ کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں گے کہ جی میں نے پیشانی تو ٹکا دی، ہاتھ بھی رکھے، گھٹنے بھی، سب کچھ، لیکن تسبیح نہیں پڑھ سکا، تو وہ آپ کو فتویٰ دے گا کہ آپ کی نماز ہو گئی، کہ جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا. تسبیح 3 تک پڑھنا، اس سے زیادہ پڑھنا مستحب، 3 تک پڑھنا سنت، اس سے زیادہ پڑھنا مستحب. تو ایک سنت رہ گئی، ثواب میں کمی ہوتی ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے سر تو ٹکا دیا تھا، تسبیح تو بڑی نہیں. تو جب پیشانی جھکا دی غیر اللہ کے سامنے، اس وقت عربیہ یہی ہے کہ مزارات پر جایا جائے، آپ دیکھیں گے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ پہ کثرت سے جانا ہوتا ہے میرا، بالکل جس طرح نماز کا سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سجدہ کر رہے ہوتے. مرد بھی عورتیں بھی پیشانی ٹکا کے پڑے ہوتے. اور اگر خواجہ صاحب کو پڑھ لیتے، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے جو معلومات فراہم کیے ہیں پڑھ لیے جاتے تو کبھی سجدہ نہ کرتے. جو ان کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، آپ پتہ نہیں ہے یا نہیں. ایک مرتبہ میں گیا تو ایک جگہ لکھا ہوا تھا، ایک چیٹ پہ لکھ کے رکھا ہوا تھا، علم غیب خاصہ خداست غلام فرید. ان کے عقائد اپنی جگہ ٹھیک، لیکن انہیں کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ آؤ ہمارے سامنے جھک جاؤ. تو غیر اللہ کے سامنے جھکنا جائز نہیں، پیشانی نہ ٹکے. کبھی آپ نے اس پر بھی غور کیا ہوتا کہ نماز جنازہ عبادت ہے، اس میں بھی منع ہے کہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، کہ رکوع سجدہ کرنے سے غیر اللہ کو مشابہت ہو جائے گی. سامنے میت ہے، اس کے سامنے جھکے ہوئے، تو غیر اللہ کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے. بنیادی طور پہ اپنا عقیدہ ٹھیک کریں. فاعبدوہ، عبادت صرف اللہ کی.
کہ عبادت یعنی نماز پڑھنا، حج کرنا، تلاوت کرنا، جو عبادات کرتے ہیں مشرکین بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر کی کرتے تھے، تب وہ مشرک بنے۔ عبادت صرف اللہ کی، فَاعْبُدُوهُ کا معنی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اے وحدوہ، اس کو اکیلا مان جان کر عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا عقیدہ نظریہ یہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دینیات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔